الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اب سوچا ہے کبھی کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. جناب صدر اور سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، ہم آزاد ہیں یہ میرے نزدیک بعض جذباتیت تک منحصر ہے. تلخ حقائق کی چشم پوشی ہے اور اسی جذباتیت نے اور ان جذباتی نعروں نے آج میری قوم کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ پھر ہماری حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لیے کھڑی ہیں. یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے منہ موڑ کر صرف جذباتی باتیں کرنا میرے مخالفین کا طور طریقہ تو ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں. یہ حقائق روز روشن کی طرح ان تمام باشعور عقل مند اور درد مند کے رکھنے والوں پر آیا ہے کہ آج ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. ایک طرف فقریت کی عیاشیاں ہیں، دوسری طرف خودکشیاں ہیں. ایک طرف مائیں اپنا حمل اور باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلیں طے کر رہے ہیں. ایک طرف باپ بےروزگاری کی وجہ سے جو باپ بےروزگاری کی وجہ سے اپنے بچے ریل راوی میں ڈال دیں، اس کے لیے گنگا جمنا اور راوی میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ تم آزادی کے نعرے لگاؤ اور ہمیں ان نعروں سے بہلاؤ. جب میں دودھ کی شدت کا گرا کرتا ہوں تم عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو. میرے مجبور کے قربان سگافوں کے عوض کتنی تقدیس سے فرمانے حیا دیتے ہو. جناب صدر، ہم آزاد نہیں ہیں. یہ ہمارے اس ملک کی کمزور معیشت کی وجہ سے اپنی قوم پر ہم امریکہ کے غلام بن چکے ہیں. جذباتی باتیں کرنے والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے ملک پر کتنے ڈرون طیاروں کے حملے ہوئے؟ ہماری قدرت کے باوجود ہم میں جرأت نہیں. ہماری کمزور معیشت اور ہماری بےروزگاری نے ان ڈرون طیاروں کے حملوں کو روکا ہوا ہے. جناب صدر، یہ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس ملک کی آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں علماء کو یہ کہا جاتا ہو کہ تمہارا کام مسجدوں میں نمازیں پڑھانا اور مدرسوں میں قرآن پڑھانا ہے؟ جہاں علماء کو یہ کہا جاتا ہو کہ تمہارا سیاست میں کیا تعلق ہے؟ جہاں علماء کو یہ کہا جاتا ہو کہ تم دہشت گرد ہو؟ جہاں حق بیان کرنے والوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہو؟ جہاں دن دہاڑے علماء کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے؟ جہاں صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبانوں کو لگام ڈالنے والوں کو زندانوں میں جکڑ دیا جائے؟ جناب سر، یہ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگ بھوکے، بے روزگار، بے آسرا اور بے آبا ہیں؟ نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، دین ہے اسلام، قومی اسمبلی کے بانی کا کلمہ طیبہ، لیکن غلامی کرتے ہیں مغربی جمہوریت کی. خبروں، رپورٹوں اور تبصروں کی مثالوں پر چلنے والے یہ دانشور کیا نہیں جانتے کہ جمہوریت کی اس چند گھر تک محدود راکیر اور دستاروں نے کتنے گھر اجاڑ دیے. جناب صدر، میں قائد عوام کے سوال کے جواب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں پاکستان اس لیے دیا گیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ناقانونیت اور معاشرے کی جڑوں میں تضاد کی طرح پھیلی ہوئی کرپشن آج اپنی آخری حدود سے بھی تجاوز کر چکی ہے؟ معمولی سے معمولی اور جیس کام کی لیے اقدام درکار ہے. معاشرہ اس سفاق منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی دھوک منڈی بن چکا ہے. جہاں قانون ساز قانون کی ووٹیں روشنی پر فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں عوام اور اقتدار وہ مختلف اور دو متضاد قوتوں کا نام ہے. جناب صدر، اس ملک کی آزادی پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے ملک بنایا جائے اور اسے ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ محدود اقلیتوں سے اس کا نجائز قبضہ چھڑایا جائے اور اقتدار عوام کو واپس دلایا جائے. آخر کو اتنا ہی کہوں گا کہ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو در کی بھوک اگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں ننگے بھوکے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں ننگے بھوکے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کی مٹی برسوں سے جہاں سے جس دیش کے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے
کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو تن کی بھوک نگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں گھر کے بھوکے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے حقیقت بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کا کونا کونا تم کو جس نے آزادی مبارک کرتا ہے، جس نے آزادی مبارک کرتا ہے.